تو یہ جو ہے کہ وجود فاطمہ سے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے کہا یہ گھر بلند، جب یہ گھر بلند ہے تو اگر آپ کی دعا اس گھر میں پہنچ گئی تو سمجھو دعا بھی بلند ہو گئی. لیکن اصل موضوع میرا کچھ اور ہے، تو اس لیے میں ان چیزوں پہ رک کے اب سنیے پیغمبر یہ تلاوت کر رہے آیت، ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، مجمع سب عربی جانتا. تو ایک مرتبہ مجمع میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو یہ گھر ہیں کون؟ اللہ نے خاصیت تو بتا دی لیکن ہیں کون؟ فرمایا ہم بیوت الانبیاء والاوصیاء، وہ انبیاء کے اور اوصیاء کے گھر ہیں. حضرت ابوبکر تفسیر مجمع البیان وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کر کے، اب پیغمبر منبر پہ بیٹھے ہیں، حجرہ فاطمہ کدھر ہوگا؟ نہیں ادھر ہوگا، ادھر جو مسجد نبوی میں گئے نا منبر پہ اگر کوئی بیٹھے، میرے ذہن میں کنفیوژن آ گیا کہ اگر کوئی منبر کی طرف رخ کر کے بیٹھے جیسے آپ بیٹھے تو ادھر میرا ہاتھ چلا گیا. نہیں، منبر پہ بیٹھے جی، یہ حجرہ فاطمہ، اتنا ہی فاصلہ بھی ہوگا جیسے یہاں سے اس دروازے کا. حضرت ابوبکر نے اشارہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے جو آپ نے کہا نا کہ وہ بلند گھر جن کی قرآن تعریف بھی کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اس میں نور ہے اللہ کا، تو وہ انبیاء اور اوصیاء کے گھر ہے، تو کیا یہ گھر اس میں شامل ہے؟ پیغمبر کا جملہ یہ تھا کہ نام ہوا من افاضلھا، یہ بھی شامل ہے، بلکہ سب سے افضل گھر تو یہی ہے جو اس آیت میں شامل ہے. اب یہ گھر اتنا افضل کیوں ہوا؟ اینٹوں کی وجہ سے، لکڑی کی وجہ سے، جو اس کے اندر جو بھی اس زمانے کا پلاسٹر یا سیمنٹ ہوگا اس کی وجہ سے؟ جی نہیں، وجود سیدہ کی وجہ سے. کہا یہ انبیاء کے گھر سے افضل ہو گیا، یہ اوصیاء کے گھر سے افضل ہو گیا، نام ہوا من افاضلھا، یہ سب سے افضل گھر ہے اس کائنات میں سیدہ کے وجود کی وجہ سے. تو قرآن نے سیدہ کا بھی قصیدہ پڑھا، سیدہ کے گھر کا بھی قصیدہ پڑھا، لیکن اس کے بعد ایک سخت بات کہہ دی ہمارے اور آپ کے لیے. اس گھر کی پہچان بتاتے ہوئے قرآن نے کہا یہ وہ گھر ہے، رجالون، اس میں وہ لوگ. کون لوگ ہیں؟ کہ ان کو پہچانو، ان میں چار باتیں ہیں. گھر کی چار پہچان، پھر جو گھر میں لوگ ہیں ان کی چار پہچان. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کبھی بھی مال و دولت، تجارت اور خرید و فروخت ان کو ذکر خدا سے نہیں روک سکتی، کتنا ہی بڑا. اب آپ میں سے کافی لوگ بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں، گجراتی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے روکڑا. کتنے ہی لوگ ہیں کہ جہاں روکڑے کا مسئلہ آتا ہے وہاں نہ دین یاد رہا، نہ نماز یاد رہی، نہ واجبات یاد رہے، نہ شریعت یاد رہی. ڈالر اور پاؤنڈ کی بات آتی ہے، اب آج کے بچوں کو روکڑا کیا سمجھ میں آئے گا، ان کی سمجھ میں تو ڈالر اور پاؤنڈ آئے گا. کہا اس گھر میں وہ لوگ ہیں جو ڈالر پاؤنڈ یعنی تجارت اور بیع، دونوں میں ایک فرق بھی ہے لیکن وہ فرق بتانے کی ضرورت نہیں. وہ لوگ ہیں کہ جو ذکر خدا سے نہیں رکتے ہیں، چاہے کتنی ہی بڑی تجارت اور کتنی ہی بڑی بیع کیوں نہ ہو. سورہ جمعہ کی آخری آیت میں کیا ہے؟ سورہ جمعہ کی آخری آیت میں وہ پیغام ہے جو کل کے T20 میچ کے لیے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا عَلَيْهَا. اے رسول یہ تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ایسے جہاں پیسے کی بات آ جائے، کھیل تماشے کی بات آ جائے تو میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. کل بھی کوئی کھیل تماشا ہونے والا، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے. کئی بار میں نے بات دہرا دی لیکن بہت مختصر رکھی ہے. قرآن کہہ رہا حجرہ فاطمہ میں، فاطمہ کے گھر میں وہ لوگ ہوتے ہیں. ہمیں اور آپ کو اس گھر میں داخلے کی اجازت ملے گی؟ نہیں ملے گی جب تک کہ یہ چار شرطیں پوری نہ کرو. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فاطمہ کا ایک گھر دنیا میں، ایک گھر جنت میں. پوری جنت فاطمہ کا گھر. بھئی جنت فاطمہ کو مہر میں اللہ نے عطا کی تھی نا، پوری جنت فاطمہ کا گھر. تو اللہ بتا رہا ہے کہ فاطمہ کے گھر کو پہچانو. اگر تم میں یہ باتیں ہیں تو تم فاطمہ کے گھر میں جا سکتے ہو، چاہے اس دنیا کا گھر ہو چاہے جنت کا گھر ہو. کیا باتیں؟ پیسے کی محبت دل میں نہ ہو، یہ پیسہ تمہیں ذکر خدا سے نہ روکے. کسی نے کہا یا رسول اللہ اب یہ حدیثیں پڑھنے کا وقت نہیں، ورنہ بڑی اہم حدیثیں ہیں، وقت نہیں ہے بہت جلدی. نہیں، امام سے پوچھا کہ جی وہ ایک فلاں آدمی ہے جس نے یہ آیت پڑھی، یہ آیت، اس نے تجارت بیع سب کو چھوڑ دیا اور وہ گھر میں بیٹھ گیا، ذکر خدا کی ہے کہ 1000 دانے کی تسبیح لے لی. کہا وائے ہو اس کے اوپر، کیسا شیطان نے اس کو بہکایا. قرآن یہ کوئی تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تجارت نہ کرو. کہا تجارت کرو مگر یہ پیسہ تمہیں ذکر خدا سے نہ روکے. وہ تجارت کرو جو ذکر خدا کے ساتھ ہو. میں کسی منزل پہ آپ کو لے جا رہا ہوں، میں وہ جملہ نہیں کہوں گا کہ نہیں سمجھے آپ، اگر نہیں سمجھے تو میری غلطی ہے، آپ کی غلطی نہیں، لیکن ابھی آپ ٹھہر جائیے. پھر معصوم نے کہا کیا ہمارے جد رسول خدا سے بڑا کوئی تاجر تھا؟ یہی تجارت تو سبب بنا تھا وجود فاطمہ کا. بھئی تجارت ہوئی تو جناب خدیجہ نے پیام دیا، جناب خدیجہ نے پیام دیا تو شادی ہوئی، شادی ہوئی تو فاطمہ اس دنیا میں آئی ہیں. تو ہمارا جد تجارت کر رہا.
اگر تجارت منع ہوتی قرآن کہیں نہیں کہہ رہا. دیکھیں یہ ہیں الٹی کھوپڑی کے لوگ جو اپنی عقل سے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں, نتیجے میں قرآن سمجھنے کے بجائے قرآن کے خلاف ہو جاتے ہیں. جلدی جلدی فاطمہ کے گھر میں کون جائے گا؟ آپ کو جانا تو سن لیے اصول, قرآن آیت ہے, کہا کہ ذکر خدا یہ ان کو ختم نہیں کرتا, روکتا نہیں, تجارت ان کو نہیں روکتی. تجارت میں نے پیسہ, اسی لیے تجارت کے ساتھ لفظ بے بھی. اور وہ اقام الصلاۃ, اور یہ روپے پیسے کی محبت ان کو نمازوں سے نہیں روکتی. وہ ایتاء الزکوٰۃ, یہ روپے پیسے کی محبت ان کو زکوٰۃ سے نہیں روکتی. دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑے پابند نماز تھے, خمس کے نام پہ ان کی جان نکلتی, اور اب اگر کسی طرح سے خمس دیتے بھی ہیں نا تو ان کا طریقہ کار سمجھ لیجئے, کوشش کرتے ہیں جتنا خمس مرضیے کو دیں اس سے زیادہ واپس مرضیے سے کھینچ لیں. کسی کو پرمیشن چاہیے, کسی کو اجازت چاہیے, کسی نے کہ اپنے پروجیکٹ چل رہے ہیں, اس میں اچھے لوگ بھی, لیکن کتنے ہی لوگوں کی نیت صرف اس لیے ہے کہ اتنا خمس نکل رہا ہے, خمس دیے بغیر خمس دینے والوں میں نام لکھوا لو. بہت اہم موضوع ہے لیکن ٹائم میرے ہاتھ سے نکل رہا. قرآن نے کہا وجود ہے فاطمہ نہیں, فاطمہ کے گھر میں وہ لوگ ہیں, چاہے وہ دنیا کا گھر ہو چاہے جنت کا گھر ہو, جو ایتاء الزکوٰۃ, دولت کی محبت ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی. بھائی کیوں نہیں دیتا یہ آدمی زکوٰۃ, کیوں نہیں دیتا یہ آدمی خمس, کیوں نہیں دیتا یہ آدمی فطرہ تو خیر آج کل ہر ایک دے دیتا, مگر کیوں نہیں یہ آدمی رد مظالم کرتا, کیوں نہیں یہ آدمی مال مجہول المالک کا جو حق ہے وہ ادا کرتا. لوگ کہتے ہیں مولانا حق تو بعد میں ادا کرے, ہم کو تو یہی پتہ نہیں مجہول المالک کون ہے.